العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى الحمد لله على آلائه الحمد لله على نعمائه الحمد لله على ما هدانا والشكر على ما أولانا والحمد لله بارئ الخلائق أجمعين والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام وتحية والإكرام على سيدنا وسيد الأنام شفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا مولانا ومولى العالمين رحمة للعالمين أبي القاسم محمد اللهم صل على وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وقل رب ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا بسم الله وبالله وتوكلت على الله قال الله تبارك وتعالى في سورة الأحقاف آية 26 وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِي مَا إِن مَّكَّنَّاكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ وَلَا أَفْئِدَتُهُم مِّن شَيْءٍ إِذْ كَانُوا يَجْحَدُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُم مِّنَ الْقُرَىٰ وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ فَلَوْلَا نَصَرَهُمُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ قُرْبَانًا آلِهَةً بَلْ ضَلُّوا عَنْهُمْ وَذَٰلِكَ إِفْكُهُمْ وَمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ صدق اللہ العلی العظیم۔ بات ان تاریخی حقائق کے بارے میں ہو رہی تھی جو انسانوں کے سامنے گزر گئے ہیں، جو انسانوں کے سامنے گزرے ہیں، اور اب خدا کریم اس کو ایک گواہ کے طور پر انسانوں کو سمجھانے کے لیے پیش فرما رہا ہے۔ اور ایسی کتاب میں یہ بات آئی ہوئی ہے جس میں شک کی گنجائش نہیں ہے، اور ایسی مثالیں خدا کریم ان قریش عرب کے سامنے پیش کر رہا ہے جن کے وہ شاہد ہیں۔ یہ باتیں تقریباً جو ادھر ذکر ہیں یہ ایسی باتیں ہیں جن کو وہ اسلام سے پہلے بھی جانتے تھے۔ اسلام آنے سے پہلے بھی ان کو پتہ تھا کہ یہ ایریاز یا یہ علاقے جو ہیں یہ عذاب والے ہیں، یہاں پچھلی قوموں پر عذاب آئے ہیں۔ وہ اپنے یمن کے سفر میں اور اپنے شام کے سفر میں ایسے علاقوں سے اکثر گزرتے تھے، یا یہ ہے کہ کم از کم ان کو قصوں میں اور کہانیوں میں معلومات موجود تھی۔ اور ایک اور وجہ کہ ان کی معلومات اس حوالے سے موجود تھی یہ تھا کہ یہودی اور نصارہ یہ لوگ بھی اس علاقے میں کافی رہتے تھے۔ مدینہ کا علاقہ تو تقریباً وعلیکم السلام یہودیوں کے ہاتھ میں تھا۔ اسلام سے پہلے مدینہ اور اس کے آس پاس تمام یہودی اکثر ادھر آ کر رہ چکے تھے، اور اس کی وجہ بھی پہلے عرض کر چکا ہوں، کتنی بار دوستوں کو بتایا کہ امام زمان کے لیے اتنا کچھ مومنین نہیں کر رہے ہیں، اتنا شوق بھی نہیں دکھا رہے ہیں، اتنا اپنے آپ کو اس طرف لے جانے کی کوشش بھی نہیں کر رہے ہیں، یا اپنی تیاری بھی نہیں شو کر رہے ہیں جتنی یہودیوں نے تیاری کر رکھی تھی نبی خاتم کے آنے کے لیے۔ جتنی تیاری انہوں نے کر رکھی تھی، ہمارے لوگ تو اس کا عشر عشیر بھی نہیں کر رہے ہیں، اور اصلاً ان کو اس طرف توجہ ہی نہیں ہے۔ یہ حجاز کے علاقے میں یہودیوں کا رہنا یہ سارا اسی بابت تھا۔ آپ کو پہلے بھی میں نے عرض کیا، مدینہ میں ان کا رہنا، مکہ کے آس پاس میں رہنا، خیبر کا قلعہ بنانا۔ خیبر کا قلعہ تو بنا ہی اسی لیے تھا کہ وعلیکم السلام ایک فوجی مرکز بنایا جائے جو تیاری کر رکھے، اور جب حضرت آئیں تو ان کے ساتھ مل کر
جہاد کیا جائے، ان کا دفاع کیا جائے، اس کام کے لیے یہ خیبر کا قلعہ بنا تھا۔ اور پھر آخر میں وہی خیبر کا قلعہ حضرت نبی خاتم کے سامنے کھڑا ہو گیا اور مقابلے کے لیے کھڑا ہو گیا اور مخالف بن گیا۔ تو میں آپ دوستوں کو بھی کہتا ہوں اور ویسے بھی مومنین کے سامنے بھی عرض کرتا ہوں کہ ذرا دھیان کر کے یہ دعا کیا کریں کہ اجل فی فرج مولانا صاحب الزمان، اس لیے کہ اس دعا کے تقاضے ہیں، وہ اگر پورے ہوں تو پھر آدمی دعا کرے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم دوسری صف میں کھڑے ہوں۔ بعید نہیں ہے یہ چیزیں، یہ عالم تھے یہ لوگ جو یہودی تھے اور بعد میں نبی کے سامنے کھڑے ہو گئے، یہ سارے عالم تھے، سارے جاننے والے تھے، بہت ہی مومن تھے، بہت ہی مخلص تھے، تبھی تو اپنا وطن ادھر سے چھوڑ کر کدھر آ کے اپنی زندگی رہ رہے تھے، ادھر رہے تھے۔ میں نے آپ دوستوں کو وہ قصہ شاید سنایا ہے کہ بہت سارے ادھر دیر بنے ہوئے تھے، ہر کچھ فاصلے پر ایک دیر بنا ہوا تھا، یہودیوں نے اپنا دیر بسایا ہوا تھا انتظار کے لیے، اور سالہ سال سے وہ اس انتظار میں تھے کہ انہوں نے کتابوں میں پڑھ رکھا تھا کہ ایک نبی نے اسی ایریا میں آنا ہے۔ اس وجہ سے انہوں نے اپنی رہائشیں، اپنے وطن تبدیل کیے ہوئے تھے۔ ہمارے کس بندے نے اس طرح کیا ہوا ہے کہ امام زمان نے مکہ میں آ کے اعلان امامت کرنا ہے اور ظاہر ہونا ہے تو ہم جا کر ادھر بھائی اس لیے رہ جائیں؟ ہاں، کون ہے کرے گا؟ کوئی بھی نہیں ایسے کرتا ہے اور نہ کرے گا۔ حتیٰ کربلا اور نجف میں بھی اس حوالے سے کوئی نہیں جاتا ہے، ویسے اپنے سکون و آرام کے لیے کوئی جائے تو اور بات ہے۔ بہرحال یہ اس ایریے کی مثالیں ہیں، اسی میں ہوا ہے۔ اور پھر جو دین کا مرکز واقع ہوا ہے، جہاں مرکزی انبیاء آئے ہیں جس علاقے میں، وہ بھی حجاز سے لے کر فلسطین اور عراق کو شامل تھا، اسی پٹی میں ہی سارے انبیاء آئے ہیں۔ اس سے ہٹ کر جو ہے دوسری جگہوں پہ جو انبیاء اگر آئے بھی ہیں، اگر کوئی مبلغ اور منذر آیا ہے تو اس کا ذکر قرآن میں نہیں ہے، لیکن قرآن میں اتنا ذکر ہے کہ ہم نے ہر امت کے لیے کوئی نہ کوئی منذر مبلغ ضرور بھیجا ہے۔ اب یہ ہے کہ جو جانی ہوئی معلومات تھیں، جن کا انسانوں کو پتہ تھا کہ یہ زمین پر بسنے والے انسان ہیں، وہ یہی ملک تھے۔ چین کا نام سنا جاتا تھا، چین کی طرف کوئی بندہ نہیں آتا تھا، ہند تک معلومات تھیں، ہند تک معلومات تھیں، ہندوستان کے ہونے کا سب کو پتہ تھا۔ نبی کے زمانے کی بات کر رہا ہوں، ہندوستان کا پتہ تھا، ادھر سے روم کے آخر تک۔ امریکہ ابھی تک معلومات میں نہیں آیا تھا۔ دوست جانتے ہیں کہ پورا امریکہ کا جو بر اعظم ہے وہ سارے کا سارا، آپ یہ کبھی میں نے پہلے بھی دوستوں کو کہا کہ نقشے کو دیکھا کریں، نقشے سے آپ کے پورے جہان کا جو جغرافیہ ہے، جو پورے جہان کا نقشہ ہے، پورے جہان کا وقوع ہے، وہ آپ کے ذہن میں بن جائے گا اور آپ کو پتہ ہوگا کہ یہ ملک ادھر ہے، یہ ادھر ہے، یہ ادھر ہے، یہ ادھر ہے۔ اس سے آپ کا جو تصور ہے کائنات کا یا اس زمین کا، وہ بھی سامنے آئے گا اور آسانی ہوگی، بڑی معلومات آپ کو خود ہی بڑھتی جائیں گی۔ پھر جب کسی ملک کا نام لیا جائے گا تو آپ کے لیے اس ملک کے حوالے سے جاننا، اس کی آب و ہوا کے بارے میں جاننا آسان ہو جائے گا۔ مثلا آپ کو اگر محل وقوع پتہ ہو کسی ملک کا تو آپ کو آسان ہوتا ہے کہ وہاں کس طرح کی آب و ہوا ہوگی، اگر آپ کو محل پتہ ہو تو یہ دیکھا کریں۔ تو یہ جو امریکہ کا پورا ایریا ہے، امریکہ اور کینیڈا اور اس کے ساتھ اس طرف جو جنوبی امریکہ ہے، سب کا سب ابھی تک اس کا نام و نشان کسی کو پتہ نہیں تھا کہ ہے بھی صحیح زمین پر یہ چیز یا نہیں ہے۔ یہ تو آج سے تقریباً 6 صدیاں پہلے، صرف 6 صدیاں پہلے کولمبس نام کا بندہ اٹلی سے نکلا اور اس نے جا کر اس نے کہا کہ میں جا رہا ہوں انڈیا، اور سمندر میں اپنی کشتیاں ڈال دیں اور چلتے چلتے پھر راستہ ہی اس کو پتہ نہیں چلا کہ کدھر جا رہا ہے۔ جب ساحل پہ اترا،
تو پتہ چلا کہ خوش تو ہو گئے کہ بھائی ہم انڈیا پہنچ گئے ہیں۔ ساحل پہ اترے تو جو آگے لوگ تھے وہ بالکل بھی انڈیا والوں سے ملتے نہیں تھے، ان کا رنگ سرخ تھا۔ انڈیا والوں کا تو انہوں نے پہلے سے آنا جانا کچھ نہ کچھ وہ جانتے تھے، مثالیں وغیرہ خریدتے تھے۔ ادھر سانولے لوگ لیتے ہیں، ادھر وہ لوگ تھے بالکل سرخ، ان کا رنگ بالکل چمڑی کا سرخ تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ ہاں بھائی انڈیا تو آ گئے لیکن ادھر رہتے ریڈ انڈین ہیں، ادھر وہ سانولے انڈین نہیں رہتے ہیں بلکہ یہاں ریڈ انڈین رہتے ہیں۔ تو امریکہ کے اصلی رہائشی لوگ ہیں، ان کو کہتے ہیں ریڈ انڈین، اس سے ان کا نام ریڈ انڈین پڑ گیا۔ وہ جو وہاں کے لوگ ہیں خاص ان کا نام بھی ہے۔ تو یہ ابھی کشف ہوئے ہیں یہ ملک۔ قرآن میں جو کچھ جغرافیہ کے حوالے سے ذکر ہے وہ صرف اور صرف کتنا ہے، یہ اسی ایریے کا ذکر ہے جو کہ عراق سے لے کر فلسطین تک اور اسی ایریا میں جو واقعات ہوئے ہیں اسی کا ہی ذکر ہے۔ اب جس واقعے کو ہم پڑھ رہے ہیں یہ احقاف کا ہے۔ احقاف کا واقعہ اس نے عرض کیا تھا کہ یمن اور سعودی عرب جس کو آج کہتے ہیں، ویسے اس کا نام اس سارے ایریے کا حجاز ہے۔ حجاز اور یمن کے درمیان ایک علاقہ ہے جس میں عذاب پہلے بھی آئے ہیں اور یہ آخری عذاب جو ہود پر آیا تھا یہ بھی ادھر آیا تھا۔ اس آیت 26 میں اس کی بات ہو رہی ہے۔ سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے جس کے جواب میں خدا کریم نے آیت کے آخر میں وہ بات کہی ہے جو بھی عرض کرتا ہوں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا وہ لوگ سیانے نہیں تھے؟ آپ جو کہہ رہے ہیں ان کو آپ نے بہت کچھ دے رکھا تھا، سمجھ ان کی زیادہ تھی، دیکھ وہ زیادہ سکتے تھے، سننے کی صلاحیت ان کی زیادہ تھی، تو پھر کیوں نہیں یہ بات سمجھے؟ ایک عقل مند بندہ تو بات سمجھ لیتا ہے، ہاں وہ تو اپنے آپ کو بچاتا ہے، وہ تو اپنے آپ کو عذاب میں ڈالنے کی طرف نہیں جاتا ہے۔ جیسے ہی اس کو پتہ چلے کہ بات سچی ہے اور عذاب آ سکتا ہے تو یا کم از کم کوئی کہے بھی، بار بار جو ایک بندہ کہہ رہا ہے کہ بھائی باہر مثال کے طور پر خطرہ ہے، باہر خطرہ ہے، تو عقل مند بندہ ہوگا تو چلیں جتنا بھی ہو ایک دفعہ جا کر کم از کم دیکھ لے گا، جھانک لے گا، پتہ کر لے گا کہ خطرہ واقع ہے یا نہیں۔ تو ان لوگوں نے عذاب آنے تک کیوں نہیں ایسے کیا؟ عذاب آ گیا، عذاب میں چلے گئے، اور خدا کریم یہ بھی فرما رہا ہے کہ انہوں نے ان کے پاس جو صلاحیتیں تھیں وہ اتنی تھیں جو آپ کے پاس بھی نہیں ہیں۔ تو اس کا جواب اس آیت کے آخری حصے میں خدا کریم نے دیا ہے، جس کو کل مختصر عرض کیا تھا۔ ایک سرسری ترجمہ اوپر سے کرتا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ، ہم نے ان کو تمکین دی، ان کو مہیا کی ہر چیز، فیما ایسے حالات، ایسے سلسلے، ان مکناکم فیہ کہ ہم نے آپ کو وہ تو دیے ہی نہیں ہیں، وجعلنا لہم سمعا، اور ان کو ہم نے سم دی، سنائی کے لیے اسباب بہت تیز دیے، وابصارا وافئدۃ، اور دل دیے یعنی سوچنے کی صلاحیت، عقل کی صلاحیت، جینے کی صلاحیت۔ افئدہ میں تینوں چیزیں آ جاتی ہیں، کل بھی عرض کیا تھا، دل، عقل اور روح جو ہے تینوں آ جاتی ہیں، اور ان سے مربوط جتنے بھی کام ہیں وہ سارے اس میں آ جاتے ہیں، جس میں جینے کی طاقت اور سوچنے کی طاقت اور چاہنے کی طاقت۔ فما اغنی عنہم سمعہم، تو اے اللہ پھر آپ نے دیے تو انہوں نے کیوں نہیں وہ نجات پا سکے؟ اگر جس کے پاس صلاحیت زیادہ ہے تو اس کے پاس اپنی نجات کی صلاحیت بھی زیادہ ہونی چاہیے، پھر وہ اپنے آپ کو نجات بھی نہیں دے سکے، عذاب میں مبتلا ہو گئے اور تہس نہس ہو گئے۔ کہتے ہیں کہ فما اغنی عنہم سمعہم ولا ابصارہم ولا افئدتہم من شیء، کچھ بھی نہ کر سکا ان کا یہ کام، کچھ بھی فائدہ نہ دے سکا ان کو۔ کیوں؟ یہ وجہ تھی، اذ کانوا یجحدون بآیات اللہ،
مسئلہ یہ تھا کہ وہ اللہ کی بتائی ہوئی آیات اور اللہ کی بتائی ہوئی نشانیاں اور اللہ کے پھیلائے ہوئے اس نشانیوں کے پورے سمندر کو کیا کرتے تھے؟ انکار کرتے تھے. ہم نے نہیں ماننا. جہاد ہوتا ہے نہ ماننا. 2 اور 2 اور 4 کتنے ہوتے ہیں جی؟ 2 اور 2 4 ہوتے ہیں نا. لیکن اگر کوئی کہے کہ نہیں ہوتے ہیں پھر ہاں تو اس طرح ہے. یہ جہاد کرتے تھے یعنی سامنے سمٹ سیدھی سیدھی باتوں کو بھی مانتے نہیں تھے. بھائی آپ کا دین یہ کہتا ہے، کہتا رہے، ہم نے یہ کرنا ہے. ایک دن ادھر ایک مولانا بتا رہے تھے کہ میں نکاح پڑھانے گیا، یہ آغا شرازی اس قسم کی باتوں کے بہت شاہد ہیں. اس قسم کے مسائل پیش آتے ہیں کیونکہ یہ بھی انوالو رہتے ہیں اس قسم کے مسائل میں. تو ادھر مولانا صاحب نے پوچھا کہ یہ خاتون جس کا نکاح ہو رہا ہے یہ کنواری ہے یا پہلے سے شادی شدہ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ پہلے اس کی شادی ہوئی تھی، اس کو طلاق ہو گئی، اب یہ اس کا دوسرا نکاح ہے. انہوں نے کہا کہ بھائی اچھا طلاق ہوئی ہے تو کیسے ہوئی ہے، کب ہوئی ہے؟ ہاں تو انہوں نے کہا کہ بس عدالتی طلاق ہو گئی ہے، سال پہلے ہوئی تھی. تو شریعت اسلامی کے مطابق، فقہ جعفریہ کے مطابق یہ طلاق نہیں ہوتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خاتون ابھی اسی پہلے شوہر کے نکاح میں ہے، طلاق ہوئی ہی نہیں ہے سرے سے. جب تک 8 شرائط طلاق کی پوری نہ ہو طلاق واقع نہیں ہوتی. اب بارات آئی ہوئی ہے، نکاح پڑھنے کے لیے مولانا صاحب کو بلایا گیا ہے. اب نکاح پڑھیں گے اور بارات، تو وہ چودھری صاحب جو تھے ان کو یہ بتایا گیا. انہوں نے کہا مولوی صاحب پڑھ دو، چھوڑو غلط، پڑھ دو. مولانا صاحب نے کہا کہ بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے، میں نے نکاح نہیں پڑھنا. یہ اس نے کہا کیوں نہیں پڑھنا؟ کہ شریعت اجازت، چل شریعت دیا بڑھیا. ہاں شریعت چھوڑ، پڑھ نکاح. انہوں نے کہا میں نے نہیں پڑھنا. وہ بیچارہ اس کو ایسے ہی جانا پڑا وہاں مولانا صاحب کو، اس نے نکاح نہیں پڑھا. ایک اور مولانا کو وہ لے آئے اور انہوں نے پھر نکاح پڑھ دیا. یہ ہے جہاد، یعنی نہ ماننا. اگر پھر یہ ہے کہ اگر وہ طلاق نہیں دیتا شوہر تو وہ تو بیوی کی ساری زندگی اسی کے نام کے ساتھ مستقل رہی. میں نے یہ تو کہا ہی نہیں. طلاق تو عدالتی ابھی ہوئی نہیں تھی وہ والی. اب دیتا تھا یا نہیں دیتا مجھے پتہ نہیں. عدالتی طلاق ہوتی ہے تو وہ پھر وہ شوہر نہیں بیٹا، اس کے بعد شرعی طلاق اجرا کرانی پڑتی ہے. وہ طلاق بھی، وہ عدالتی طلاق کے بعد وہ طلاق شرعی اجرا ہوتی ہے تو پھر جا کر مکمل ہوتی ہے. وہ جو عدالتی طلاق ہے اس کو مجتہدین نہیں مانتے ہیں. لیکن ایک مجتہد تو مانے، ایک مجتہد تو بہت کچھ مانتا ہے. ہاں جی وہی نا میں کہہ رہا ہوں، ایک مجتہد تو بہت کچھ مان جاتا ہے. تو ہم ایک کے پیچھے جو ہے نا اس طرح نہیں چل سکتے ہیں. ہم 12 اور 14 کے پیچھے چلنے والے ہیں. بیٹا میں نے کہا وہ ایک ہے نا، اگر آپ ان کی مانتے ہیں تو ٹھیک ہے، اگر آپ ان کے مقلد ہیں تو بسم اللہ. اگر وہ ان کے مقلد ہیں تو میں کوئی روک سکتا ہوں، اور میں نے روکا بھی نہیں. ہاں اگر ان کے مقلد ہیں تو پھر بسم اللہ. اگر آغا سیستانی کے مقلد ہیں، آغا خامنائی کے مقلد ہیں، آغا خمینی اور باقی بزرگ مجتہدین کے مقلدین ہیں تو پھر ان کے مطابق چلیں گے. بات تو تقلید کی ہے. اگر کوئی ہے ان کا، ہاں ان دوستوں نے تو سنا ہوا، ممکن ہے نام بھی نہ ہو، اور انہوں نے بھی کبھی نام ہی نہ سنا کہ ثانی، بلکہ وہ ثانی کہہ بھی سکتے ہیں یا نہیں. پہلے تو یہ ہے کہ وہ تو کہیں گے ثانی،
ہاں جی، صانعی جو کہ اصل نام ہے وہ شاید کہنا بھی ان کے لیے مشکل ہو، لیکن یہ ہے دوستوں کہ اس طرح ایک کوئی اگر آدمی پیدا ہو بھی جاتا ہے تو پھر ابھی یہ علی ولی اللہ کا مسئلہ بھی ایک کسی مجتہد یا ایک دو ایسے ہیں انہوں نے جائز قرار دیا ہے، تو اب کیا ہے یار لوگوں نے اس کو کیا کر لیا ہے، اسی کو پکڑا ہوا ہے۔ باقی کسی مسئلے میں وہ اس کے مقلد نہیں ہے، ایک مسئلے میں مقلد ہے، باقی کسی مسئلے میں اس کے مقلد نہیں ہے، نہ ہی اس کی مانتے ہیں، ایک مسئلے میں مقلد۔ کل پرسوں ایک کیس ہمارے پاس آیا ہوا تھا، عباس سے بات نکل پڑی ہے، تو وہ اس طرح تھا کہ اس میں وراثت میں کسی کا حصہ شرعی نظر سے نہیں بنتا تھا، تو جو مجھ سے ادھر وہ فتویٰ لکھوانے آئے تھے وہ بھی یہی چاہتے تھے کہ ایک پارٹی کم ہو جائے گی تو حصے کیا ہو جائیں گے، زیادہ ہو جائیں گے نا، تو وہ بھی یہ چاہ رہے تھے کہ اس پارٹی کا حصہ کیا ہو، نکل جائے، ہم باقی دو رہ جائیں گے تو زیادہ بہتر انداز میں ہم تقسیم کر لیں گے والد کا حصہ۔ تو پھر وہ بڑی تاکید فرما رہے تھے کہ ہم نے ان کو کہا کہ بھائی ہوگا یہ اس طرح، لیکن ہم تو شریعت کے مطابق عمل کریں گے، ہاں شریعت کے مطابق چلنا چاہیے۔ وہ بار بار یہ کہہ رہا تھا، تو میں نے بھی اس کو یہی عرض کیا کہ ہاں کبھی کبھار کر لینا چاہیے شریعت پر بھی عمل جب اپنا فائدہ ہو تو، ہاں کیونکہ نہ تو وہ نماز پڑھتے تھے، مجھے نہیں لگتا کہ وہ نماز پڑھتے ہوں، کوئی نیک کام باقی کرتے ہوں، بالکل بس ایک مسئلے میں جو ہے نا وہ بہت ہی شریعت کو جو ہے نا پسند فرماتے تھے اور اس پر عمل کرنے کی وہ کہہ رہے تھے۔ تو یہ چیز چل رہی ہے، جہاں فیور میں ہو تو ٹھیک، اور جہاں فیور میں نہ ہو تو پھر شریعت خراب بن جاتی ہے، پھر آدمی عمل نہیں کرتا ہے۔ یہ بات نہیں ہونی چاہیے۔ جہاد کی وجہ سے ان پر عذاب آیا۔ مجھے اپنے والد مرحوم کے حوالے سے بھی یاد ہے کہ ایک دن جاتے ہوئے وہ گاڑی پہ لے گئے تھے مولانا صاحب کو، مولانا صاحب نے بھی یہ مسئلے جب پیش آئے تو کئی دفعہ اس طرح ہوا، پھر مولانا صاحب تو صحیح سے پوچھتے تھے، اور اسی قسم کے کیس میں انہوں نے نکاح تو نہ پڑھایا اور دوسرے کسی کو بھی نہ کروایا، لیکن واپسی پہ مولانا صاحب کو گاڑی میں وہ چھوڑنے بھی نہیں آئے۔ مولانا صاحب ادھر سے لوکل گاڑی میں بیٹھ کر اپنے کسی کے ساتھ گئے تھے، آپ تھے، ہاں بس چلے، آغا شیرازی تو گواہ ہیں بہت ساری باتوں کے، تو واپسی پہ ایسے ہی چلے آئے تھے۔ آگے سے انہوں نے وہ یعنی ان کو برا لگ گیا، برا تو لگ جاتا ہے اس طرح، خب دین کے مطابق بندہ پوری طرح نہ چل رہا ہو تو کہیں نہ کہیں دین اس کے سامنے آ جائے گا، اور پھر وہ انسان دین کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، اور یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ آپ نہ سمجھیں کہ ہم بھی اسی طرح دین کے سامنے کبھی کبھار کیا ہوتے ہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں، دین کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ دین کہتا ہے کہ ایسے نہ کرو تو ہم کہتے ہیں کہ نہیں ایسے ہی کرنا ہے۔ یہ ہے، انہوں نے بھی اسی طرح کیا، اذ کانوا یجہدون، اور پھر اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے، اس کے نتیجے میں یہ ہوتا ہے کہ انسان سے خدا سم کی طاقت چھین لیتا ہے، دیکھنے کی طاقت چھین لیتا ہے، سمجھنے کی طاقت چھین لیتا ہے۔ طبع اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، اللہ کی طرف سے پردہ پڑ جاتا ہے، ہر چیز ہوتے ہوئے بھی بندہ نہ سمجھ سکتا ہے نہ سنتا ہے۔ پہلے تو سنتا ہی نہیں ہے، چل بھائی ہم نے آپ کی بات ہی نہیں سننی، مولانا صاحب پڑھے چھوڑے جی جائے، ان کو ہم نے سننا ہی نہیں ہے، سنتے ہی نہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کتنے لوگ پرہیز کرتے ہیں سننے سے، سنتے نہیں ہیں، سننا نہیں چاہتے ہیں، کتنے لوگ ہیں، بہت لوگ ہیں سننا ہی نہیں چاہتے۔ یہ اس لیے نہیں ہے کہ یہ لوگ کوئی کمال دکھا رہے ہیں، کمال اس غیبی طاقت کا ہے جس نے ان کو سننے سے کیا کر رکھا ہے، روک دیا ہے کہ آپ اس قابل نہیں ہیں کہ یہ بات سنیں۔ کچھوں کو سناتا ہے پھر آگے سمجھنے کی طاقت نہیں دیتا ہے، کچھ سن بھی لیتے ہیں لیکن افئدہ اور دل کی طاقت ختم کر دیتا ہے۔ اذ کانوا یجحدون بآیات اللہ، پھر کیا ہوا، وحاق بہم ما کانوا بہ یستہزئون، وہ مزاح اڑاتے تھے، مزاح اڑاتے تھے کہ ہماری حقیقی دنیا میں، ہماری بادشاہت میں آپ آ کر بھائی یہ کام کریں گے، آپ ہمیں ہٹائیں گے، آپ ہمیں بتائیں گے،
کتنے لوگ ہیں ابھی اس لیے نہیں بات سنتے ہیں کہ وہ کیا ہے، ان کے اندر ایک غرور ہوتا ہے، ایک تکبر ہوتا ہے، وَتَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ۔ خوب، اس کے بعد اگلی آیت میں فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُم مِّنَ الْقُرَىٰ۔ یہ عربوں کو خطاب کر کے خدا کریم فرما رہا ہے کہ ہم نے ہلاک کر دیا ما حولکم، جو آپ کے آس پاس ہیں، من القریٰ، کتنے آبادیاں ہیں، قریٰ سے مراد آبادیاں، کتنیاں آبادیاں ہیں جو ہم نے تباہ کی ہیں۔ اسی طرح یعنی ان کے پاس پیغمبر بھیجے گئے، انہوں نے بات آگے سے نہ مانی، اور نہ ماننے کی وجہ بھی صرف جہد تھا۔ جہد یعنی بالکل ایسے کہ سیدھی سی بات کو بھی نہ ماننا، صاف انکار، جو کچھ کرنا ہے کر لے۔ وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور پھر ہم نے کیا کیا؟ صرفنا الآیات، ہم نے آیات کی تصریف کی۔ جو لوگ تصریف پڑھتے ہیں، تصریف کا معنی کیا ہوتا ہے؟ تصریف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مختلف انداز میں ایک چیز، ایک اصلی بات کو مختلف اندازوں میں پیش کرنا، مختلف ڈھنگ کے ساتھ پیش کرنا۔ یعنی خدا کریم نے اپنی بات، جو حق کی بات تھی، خدا کی ربوبیت کی بات تھی، اس کو بہت ہی مختلف انداز میں ہر قوم کے لیے اس کی زبان میں اور مختلف معجزات کے ساتھ پیش کیا، بیان کے ساتھ، عمل کے ساتھ، ہر قسم کے رویے سامنے رکھے انسانوں کو سمجھانے کے لیے، مثالوں کے ساتھ، تاکہ کیا ہو، انسان اس بات کو قبول کریں اور انسان مان جائیں۔ تو لعلہم یرجعون، شاید یہ یرجع کا معنی ہوتا ہے کہ پلٹ آئیں۔ یرجعون یعنی جو بندہ گم ہوا ہے وہ اپنے گھر واپس آ جائے۔ ہمارا جو اصلی گھر ہے، جہاں ہم نے جانا ہے، وہ حق اور حقیقت ہے، حقیقت کی طرف ہم نے جانا ہے۔ لیکن ہم کیا ہوئے ہیں، بہت سارے لوگ بھٹکے ہوئے ہیں۔ تو خدا کریم مختلف انداز میں یہ آیات اور یہ سلسلے انسانوں کے سامنے پیش فرماتا ہے، تاکہ کیا ہوں، لعلہم یرجعون، وہ بھٹکے ہوئے انسان کیا ہو جائیں، گھر واپس آ جائیں، واپس آ جائیں۔ یہ آیت جو ہے، اس کے بعد اگلی آیت میں فرما رہے ہیں فلولا، آیت نمبر 28 میں۔ اس کا ترجمہ مختصری عرض کیا ہے، یہ جو وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُم مِّنَ الْقُرَىٰ وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ، یہ صرفنا الآیات، الآیات میں الف لام جو لگا ہوا ہے، یہ الف لام عہد ذکری کا ہے۔ دوستوں یہاں آپ بعد میں پڑھیں گے کہ الف لام کی 3 قسمیں ہیں، جو کہ پچھلے واقع ہونے والے کسی حادثے، واقع یا کسی بھی اس کی طرف اشارہ کرنے کے لیے الف لام لگاتے ہیں۔ الآیات سے مراد یعنی یہی آیات، یہ جو ہم نے ان قریٰ کو ہلاک کیا اور ان کی معلومات پہلے سے آپ کے پاس ہیں۔ وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ، یہ آیات ہم نے تصریف کی، یعنی آپ کو بھی پیش کی، وہ آیت بنا دی، یعنی ہمارے لیے ہمارا کیا ہوا یہ کام، یعنی عذاب دینا، ان کا کیا بن گئی، آیت بن گئی، ایک نشانی بن گئی۔ عرض کیا ہے پہلے بھی، آیت کا معنی قرآن کی آیت نہیں ہے، آیت سے مراد نشانی ہے، کوئی بھی چیز جو اللہ کی نشانی ہو، جو اللہ کی یاد کا باعث بنے، جس کی وجہ سے انسان متوجہ ہو خدا کی طرف، وہ آیت کہلاتی ہے۔ ویسے اسی لیے خدا نے کہا کہ آپ کے آس پاس میں آیات بکھری پڑی ہیں، ہر چیز آیت الہی ہے، ہر چیز آیت الہی ہے۔ آپ کے ایک ایک عضو جو ہے بدن میں آیت الہی ہے، بہر موجود ہر چیز آیت الہی ہے۔ صرف سمجھ کی بات ہے کہ انسان کتنا اس کو درک کر سکتا ہے اور کتنا اس آیت کو سمجھ سکتا ہے۔ اس لیے اگر آیات ان مراجع اعظام کو آیت اللہ کہا جاتا ہے، یہ کوئی بہت بڑی چیز نہیں ہے۔ آیت اللہ اس لیے ان کو یہ لقب دیا جاتا ہے کہ یہ بھائی واضح ہے، تھوڑی سی بھائی علامتوں میں سے واضح علامت ہے اللہ کی، اس لیے
لیکن امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ انا آیت اللہ العظمی، انا آیت اللہ العظمی، میں اللہ کی سب سے جو بڑی نشانی ہوں، ہاں بڑی نشانیوں میں سے ہوں، سمجھے امام نے بھی اپنے بارے میں فرمایا ہے۔ اس کے بعد والی آیت کا ترجمہ آج عرض کرتے ہیں، ٹائم اتنا نہیں ہے کہ اس کو چھیڑا جائے۔ 28 میں فرما رہے ہیں کہ فَلَوْلَا نَصَرَهُمُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ قُرْبَانًا آلِهَةً، پس انہوں نے قرب الہی کے لیے اللہ کے سوا جنہیں اپنا معبود بنا لیا تھا، بل ضلوا عنہم، وہ تو ان سے جدا ہو گئے، وہ تو ان سے گم ہو گئے، انہوں نے تو پھر ان کا پوچھا بھی نہیں۔ وَذَلِكَ إِفْكُهُمْ وَمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، یہ بھی ان دوسروں کے بارے میں، یہ جب من دون اللہ خدا کریم کسی آیت میں فرمائے، پہلے بھی عرض کیا ہے، بت مراد نہیں ہے، اس سے مراد صرف بت نہیں ہے، ہر وہ چیز جو من دون اللہ ہے، چاہے وہ انسان کا اپنا من ہی کیوں نہ ہو، چاہے انسان کا وہ مرغہ ہی کیوں نہ ہو، انسان کی وہ سائیکل ہی کیوں نہ ہو، انسان کے وہ فرض کریں گھوڑا ہی کیوں نہ ہو، تیتر ہی کیوں نہ ہو، بٹیر ہی کیوں نہ ہو، حتیٰ موبائل ہی کیوں نہ ہو، کچھ بھی جو انسان کی زندگی کو کیا کرتا ہے، مصروف رکھتا ہے، بزی رکھتا ہے، انسان کے ٹائم کو کیا کرتا ہے، استعمال کرتا ہے، یعنی انسان کو اپنا عبد بنائے رکھتا ہے، انسان کو اپنا مطیع بنائے رکھتا ہے، اب اس کا ٹائم وہ لے رہا ہے۔ عبد اور مولا کا رابطے کو آپ کو پتہ ہے کہ عبد اور مولا کا رابطہ یہ ہوتا ہے کہ عبد کا سارا ٹائم، عبد کی ساری طاقتیں کس کی ہوتی ہیں، مولا کی ہوتی ہیں، عبد کا سارا ٹائم مولا کا ہوتا ہے۔ یہ ہوتی ہے عبد اور مولا کے درمیان رابطے کی نوعیت۔ اب جب انسان کا ٹائم کوئی اور استعمال کر رہا ہے، چاہے وہ اس کا بٹیر ہی کیوں نہ ہو، چاہے اس کا تیتر ہو، چاہے اس کا مرغا ہو، گھوڑا ہو، موٹر سائیکل ہو، جو اس کا ٹائم لے رہا ہے، جس پر وہ ٹائم لگا رہا ہے، جس کو وہ ٹائم دے رہا ہے، یا موبائل ہی کیوں نہ ہو، تو انسان اس کا کیا ہے، اس کا غلام ہے۔ یہ من دون اللہ کا معنی یہ ہے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کسی کی دکان ہو، کسی کی کوئی ایسا کاروبار ہو، کسی کی نوکری ہو سکتا ہے وہ اپنے کیا ہے جی، اپنی بیوی کو ٹائم دیتا، ہاں کتنوں کی باتیں کھل گئی ہیں، ایسے لگتا ہے جیسے ہاں دوستوں کو ٹائم دیتا ہو۔ یہی دوست جو اس کو روکتا ہے ابدیت خدا سے، یہی اس کا خدا ہے، جس کی وجہ سے وہ بیٹھا رہتا ہے اور اذان ہوتی ہے اور وہ نہیں آتا ہے، تو اس کا مطلب ہے وہ کہہ رہا ہے کہ میں عبد ہوں اس کا، یہ اذان جس کے بارے میں ہو رہی ہے اس کا عبد نہیں ہوں۔ اس لیے خدا کریم یہ ٹرم استعمال کرتا ہے، یہ لفظ اکثر کہتا ہے۔ صنم کا لفظ یا بتوں کا لفظ یا سورج کا لفظ یا یہ بہت کم استعمال ہوئے ہیں قرآن میں، کہ جس میں خدا نے کہا ہو کہ بھائی آپ سورج کو پوجا کرتے ہیں، بتوں کی کرتے ہیں، پہاڑوں کو مانتے ہیں یا فلاں کو مانتے ہیں، یہ کہیں بہت کم استعمال۔ بہت زیادہ جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ من دون اللہ، اللہ سے ہٹ کر، اللہ سے ہٹ کر جو بھی ہو وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ ہاں وہ بعض اہل ہند ہیں، ہندو، وہ ممکن ہے کہ کسی گائے کو ہی پوجا کریں، اور آپ نے کبھی اس میں کلپوں میں دیکھیں تو آدمی بعض اوقات، ہمیں تو ایسے بعض اوقات ہنسی بھی آنے کا چانس ہے کہ بھائی وہ گائے ادھر پھرتی ہے تو وہ بیچارہ ادھر سے آ جاتا ہے، وہ ادھر اس طرح منہ کرتی ہے چرنے کے لیے تو وہ ادھر سے آ جاتا ہے، تو اس کو سجدہ کرنے کے لیے وہ ادھر گھومتا ہے ادھر گھومتا ہے، ادھر سے آتا ہے کبھی ادھر سے آتا ہے، تو جتنے جیسے گائے گھومتی جاتی ہے وہ بھی بیچارہ اپنی اس پوجا کے لیے کیا کرتا ہے، چکر لگاتا ہے۔ تو یہ انسان اس طرح اپنے آپ کو عبد من دون اللہ قرار دیتا ہے، اور
من دون اللہ اس لیے کہا گیا ہے. انشاءاللہ ہم اس کی مزید تفصیل اگلے سیشن میں سر یہ جو آپ نے فرمایا ہے کہ اس علاقے میں سارے نبی آتے رہے، وہ دنیا کے مرکز کی وجہ تھی یا کوئی اور؟ ہاں، اس کی وجہ یہ تھی کہ جو آبادی جانی ہوئی اور پہچانی ہوئی اور باشعور تھی اور پڑھی لکھی تھی یا جن کے پاس کچھ تہذیب کے سلسلے تھے وہ یہی علاقہ تھا، اور اس کی وجہ بھی علم تھا. علم اس علاقے میں دوسرے علاقوں کی نسبت بہتر انداز میں موجود تھا. انسانی شعور اور سمجھنے کی طاقت دوسروں کی نسبت بہتر تھی، کیونکہ تھوڑا بہت علم یہاں آیا ہوا تھا، اور وہ بھی انبیاء کی وجہ سے اور کتابوں سے مربوط ہونے کی وجہ سے. اس لیے یہ چیزیں انبیاء اکثر اسی ایریا میں ہی آئے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.